والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت مختصر سے وقت کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں اور اپنے آقا و مولا شفیع المذنبین رحمت للعالمین مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث پاک جو کلیجوں کو ہلا دے، جو دلوں کو دہلا دے، جو زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے، اگر اس ایک حدیث پر مسلمان توجہ کریں تو یہی ایک حدیث ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہو۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اس کی تلاوت کی گئی ابھی، اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ و تسلیم فرماتے ہیں، پہلے حدیث کی اہمیت سنیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان بولے، اس کے بولنے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اہمیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بولنے کی ہے۔ کیوں؟ سب بولتے ہیں اپنی زبان سے اور اپنی مرضی سے۔ حدیث کی اہمیت سمجھے پہلے آپ۔ جب بولا جاتا نا یہ حدیث ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سنی کر دیں حدیث، بلکہ بزرگوں نے فرمایا جب حدیث پڑھی جائے تو ایسے سنو ادب کے ساتھ کہ جیسے حضور تمہیں سنا رہے ہیں، کیونکہ حضور کی حدیث کا ادب حضور ہی کا ادب ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں کو حدیث پڑھتے پڑھاتے سانپ اور بچھو بھی کاٹ لیتے تھے، وہ حرکت نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ حدیث کی اہمیت یہ ہے۔ تو کوئی بولتا ہے اپنی زبان سے بولتا ہے، اپنی مرضی سے بولتے ہیں، لیکن تنہا ایک ذات ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن میں آیا اور کسی کے بارے میں قرآن میں یہ بات نہیں آئی۔ آقا کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں۔ کب تک کلام نہیں کرتے؟ جب تک ان پر وحی نہیں کی جاتی، یعنی جب تک اللہ کا اذن نہیں آتا، اللہ کا حکم نہیں آتا، اللہ کی طرف سے فرمان نہیں آتا، اس وقت تک حضور کی زبان سے جاری نہیں ہوتا۔ اس کو اپنے الفاظ میں کہیں کہ زبان ان کی ہوتی ہے اور کلام اللہ رب العزت کا ہوتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اللہ کا کلام کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں اللہ رب العزت کا فرمان کہتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ آقا فرماتے البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ نیکی کی اہمیت ہے۔ کوئی نیکی ہو، اگر آپ نے کسی چونٹی کو دانہ بھی ڈال دیا ہے، آپ نے کسی جانور کو پانی بھی پلا دیا ہے، آپ نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا بھی دیا ہے، حالانکہ یہ نیکیوں کی لوگ اس پہ توجہ نہیں کرتے، کوئی نیکی ہو، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی کی برکت ملنا ہی ملنا ہے۔
اور بعض نیکیاں تو ایسی ہیں جس کی برکت آپ کو بھی ملے گی، آپ کے بچوں کو بھی ملے گی. بعض نیکی ایسی کہ آپ کو بھی ملے گی، آپ کے بچوں کو بھی ملے گی، آپ کے پوتوں کو بھی ملے گی. اور بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جس کی برکت آپ کو ملے گی، آپ کے بچوں کو، آپ کے پوتوں کو، آپ کی 7 نسلوں تک کی وہ برکت باقی رہے گی. اور بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جس کی برکتیں آپ کی نسل میں قیامت تک باقی رہے گی. یہ نیکی ہے. نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. نیکی نیکی ہے، اس کی اپنی برکت ہے. اس لیے کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے. جو نیکی کر سکتے ہو کرو، جو کر سکتے ہو. اگر رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا سکتے ہو ہٹاؤ. بعض لوگ اسی لیے جنت میں جائیں گے کہ انہوں نے راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹایا ہوگا. اس لیے جو کر سکتے ہو نیکی چھوڑو مت، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. اس کو یہ خطبے میں حدیث آپ سنتے ہیں بار بار، اسے ہمارے یہاں اہل سنت میں خطبے میں پڑھا جاتا ہے. اس حدیث کو اکثر ہمارے خطبہ پڑھتے ہیں، اس میں بڑی نصیحت ہے. تو نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. نیکی اگر کسی کو دیکھ کے مسکرا دو یہ بھی نیکی ہے، اس پر بھی جنت مل سکتی ہے. اور ملی ہے لوگوں کو. حدیث پاک میں آیا ہے اور پھر فرمایا وَالذَّنْبُ لَا يُنْسَى، اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. نیکی پرانی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ تازہ رہے گی اور آپ کو بھی تازہ رکھے گی. اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. یعنی اگر آپ نے گناہ کر لیا ہے، آپ بھول گئے گناہ کر کے، لیکن اللہ کے دفتر میں وہ لکھا ہوا ہے، وہ بھلایا نہیں جا سکے گا اور اس کی سزا آپ کو مل کے رہے. جیسے نیکی کی برکت کبھی صرف آپ کو ملتی ہے، آپ کے بچوں کو بھی مل جاتی ہے، کبھی آپ کے پوتوں کو بھی مل جاتی ہے، کبھی 7 نسلوں تک باقی رہتی ہے، کبھی قیامت تک نیکی کی برکت باقی. ایسے ہی گناہ بھی ہے. گناہ کی سزا کبھی صرف آپ کو ملے گی. کچھ ایسے گندے گناہ ہے کہ جس کی سزا آپ کو بھی ملے گی اور آپ کی اولاد کو بھی ملے گی. بعض ایسے گناہ ہیں کہ جس کی سزا آپ کو بھی ملے گی، آپ کی اولاد کو بھی ملے گی، آپ کے پوتوں کو بھی ملے گی. اور بعض اتنے گندے اور شدید گناہ ہے کہ جس کی سزا آپ کی 7 پشتوں تک باقی رہے گی. اور بعض ایسے کہ جس کی سزا قیامت تک باقی رہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار میں بہت نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، کوئی گناہ نہیں کرتا، پریشان کیوں رہتا ہوں؟ ہو سکتا ہے اوپر کسی نے کوئی ایسی غلطی کی ہو جس کی نحوست ابھی تک نسل میں باقی. ایسے گناہ ہے. اس میں سے ایک گناہ زنا بھی ہے. نسلوں تک اس کی گندگی باقی رہتی ہے، غلاظت باقی رہتی ہے. اس میں سے ایک گناہ جھوٹی قسم بھی ہے. نسلوں تک اس کی گندگی. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے فرمایا جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا ہوں. جھوٹی قسم اس کی آپ سوچیں ذرا. آج ہم جو محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کیوں؟ میری اولاد سکھی رہے. جو اتنا مال جمع کرتے ہیں، بینک بیلنس کرتے ہیں، دھوپ نہیں دیکھتے، رات نہیں دیکھتے، دن نہیں دیکھتے، صبح نہیں دیکھتے، شام نہیں دیکھتے، اپنا جسم نہیں دیکھتے، بیمار رہتے ہو تو بھی محنت کرتے ہو. کیوں؟ میری اولاد سکون سے رہے. اور جھوٹی قسم کھا رہے ہو تو 7 نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. اور جھوٹی قسم کھانے کو کوئی گناہ سمجھتا بھی نہیں آج کے دور میں. آج کے دور میں جھوٹی قسم کو کوئی، ارے حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا سچی بھی قسم مت کھایا کرو. قسم اینڈ پر کھائی جاتی ہے. اگر عزت خطرے میں آ گئی کہ اب عزت بچانے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا تو عزت بچانے کے لیے قسم کھانے کی جاتی، وہ بھی سچی قسم. جان پر بن آئی، جان قسم کے بغیر نہیں بچے گی تو جان بچانے کے لیے سچی قسم کھا سکتے ہیں. لیکن لوگ تو جھوٹی کا دھڑا دھڑ کھاتے ہیں. چپل بیچتے بھی لوگ قسم کھاتے ہیں. اللہ کی قسم یہ 200 روپے کی نہیں ملی ہے مجھے چپل، مجھے گھر میں مہنگی پڑی. 200 روپے کی چپل ہے اور اس میں 2-5 روپیہ آگے پیچھے کرنا ہے، اس پہ اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے. جو قوم چپل بیچتے ہوئے اللہ کی قسم کھائے، جو قوم سبزی بیچتے ہوئے اللہ کی قسم کھائے، جو قوم کپڑے بیچتے ہوئے اللہ کی قسم کھائے، اس قوم کو تباہ ہونے سے کون بچائے گا؟ اس قوم کو برباد ہونے سے کون بچائے گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَالذَّنْبُ لَا يُنْسَى، اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. آپ گناہ کر کے بھول جاتے ہو، پھر اس کی سزا ملنا شروع ہوتی ہے. کوئی بھی گناہ ہو. اس لیے چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کبھی مت کرو، کبھی مت.
چھوٹی سے چھوٹی نیکی مت چھوڑو اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی مت کرو۔ وہ کسی بہت بڑے بزرگ نے یہ بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے کر لیتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ٹھوکر توجہ فرمائیں، ٹھوکر پہاڑوں سے نہیں لگتی، ٹھوکر ہمیشہ چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے۔ اس لیے کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا۔ آئیے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنے کا وبال کیا ہے۔ اس لیے گناہ سے بچو، جتنا بچ سکتے ہو بچو، جتنا گندگی سے بچتے ہو اس سے زیادہ گناہ سے بچو، کیونکہ گندگی اگر لگ جائے گی کپڑے میں یا جسم میں تو چند چلو پانی سے وہ دھل سکتی ہے، لیکن اگر گناہ کا دھبا لگ گیا تو 7 سمندر کے پانی بھی گناہ کے دھبے کو نہیں دھل سکتے۔ تو گناہ کبھی بھلایا نہیں جائے گا، اس کی سزا ملے گی۔ گناہ کی سزا چھوٹی ملے یا بڑی ملے مگر ملے گی۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں معاف کرتا ہے، بے شک معاف کرتا ہے۔ اس کا معاف کرنا اتنا ہی ہے کہ وہ ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا، توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ کبھی تو وہ گناہ کو مکمل معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ غیرت والا ہے، وہ سزا دیتا ہے۔ کیا کیا سزا ملتی ہے؟ دیکھو مل رہی ہے مگر محسوس نہیں کرتے۔ رات میں ہم گناہ کرتے ہیں، صبح کو بیٹا جھڑکی دیتا ہے، یہ گناہ کی سزا ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، اللہ کی عزت کی قسم، ابھی آپ نے سنا کہ قسم نہیں کھانا چاہیے، لیکن میں نے ابھی جان بوجھ کے کہا اللہ کی عزت کی قسم۔ دنیا کے معاملے میں قسم کھانا معیوب ہے، اور دین کی سچائی کے معاملے میں قسم کھانا یہ سنت مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اس لیے کہ دین سے سچی کوئی چیز نہیں۔ حضور علیہ السلام کی اکثر عادت کریمہ تھی، جب بھی کوئی بات فرماتے تو کہتے اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے۔ تو اللہ کی عزت کی قسم، اس کی جلالت کی قسم، اس کی عظمت کی قسم، اس کی بزرگی کی قسم۔ مسلمانوں، اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے، اس کی اولاد اس کی کبھی نافرمانی نہ کرے۔ آج ہماری اولاد جو ہماری نافرمان ہے، دکھی ہے اولاد سے۔ بعض لوگ تو اولاد سے اتنے دکھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں پیدا ہوتے تو اچھا ہوتا۔ ہم نے خود کہتے ہوئے سنا لوگوں کو، مولانا کوئی تعویذ دے دو، بہت ستا رہے ہیں کہ نہیں پیدا۔ یہ لوگ اس طرح کی بات کرتے۔ میں کہتا ہوں تعویذ اس سے بڑھ کر کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو خدا کی نافرمانی چھوڑ، پوری کائنات تیری فرما بردار ہوگی۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اونٹوں سے کہتے ہیں کہ اٹھنا نہیں، تو اونٹ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اونٹ یہ جو جانور ہے کسی کا کہنا مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ غریب نواز میں کیا خاص بات تھی کہ اونٹ ان کا کہنا مان رہے تھے؟ کیا خاص بات تھی؟ انا ساگر ان کا کہنا مان رہا تھا۔ غوث پاک میں کیا خاص بات تھی کہ مردہ ان کا کہنا مان رہا تھا؟ مردے کا اٹھ، کیا کہا؟ غوث پاک جو کہے کہ مردے زندہ کرتے تھے، اس کے الفاظ کہے قم، قم، کھڑے ہو۔ مردے کیا کہہ رہے؟ قم، کھڑے ہو، بے اذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑے ہو۔ کھڑے ہو کا خطاب کس سے؟ مردے سے۔ مردہ ان کا کہنا مان رہا ہے۔ ہمارا کہنا زندے نہیں مانتے، ان کا کہنا مردہ بھی مان رہا ہے۔ ہمارا کہنا بیٹے نہیں مانتے، ان کا کہنا مردہ بھی مان رہے۔ وجہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کے فرما بردار تھے، کائنات ان کی فرما بردار تھی۔ اگر چاہتے ہو کہ کائنات ہماری فرما بردار بنے، گناہ چھوڑ دو۔ آپ گناہ چھوڑ کر تو دیکھو، اس سے بڑا تعویذ کوئی نہیں دے سکتا۔ جس دن ہم نے گناہ چھوڑ دیے، اولاد کیا کائنات غلامی کرنے پہ مجبور ہوگی۔ یہ ولیوں کی غلامی لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ بیوقوف ہے کیا؟ ولیوں کی غلامی کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے اللہ رسول کی سچی غلامی کی، اللہ نے کائنات کو ان کا غلام بنا دیا۔ اور یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، ہمارے اسلاف شیر پر بیٹھ کے سواری کرتے تھے، سانپ کو چابک بناتے تھے۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق ہے، سچائی ہے، صداقت ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہماری سب تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہے۔ جس دن ہم گناہ چھوڑ دیں، ہم سے زیادہ سکھی کوئی نہیں رہے گا۔ سکھی رہنا چاہتے ہو، گناہ چھوڑ کے دیکھو، دیکھو تو صحیح۔
رسول اللہ کے ممبر پہ بیٹھا ہوں. یہ مسجدوں کے جو ممبر ہوتے ہیں یہ حضور کے ممبر ہیں, یہ ممبر رسول ہے. حضور کے ممبر پہ بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں گناہ چھوڑ کر دیکھو. ہم گناہ میں سکھ ڈھونڈ رہے ہیں, گناہ میں سکھ مل ہی نہیں سکتا, گناہ میں چین مل ہی نہیں سکتا. ہم نے گناہ کیے اور لوگ سکھ ڈھونڈتے ہیں. کس میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ پھر وہی رونا آتا ہے. تعویذ دو سکھ ملے, کوئی وظیفہ بتاؤ سکھ ملے. وظیفوں سے سکون ملتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک پیالہ ہے, اس میں آپ نے پیشاب بھر رکھا ہے. اب اس میں آپ کہیں کہ ہمیں کوئی ایسا پانی دے دو جس کو ہم پی سکیں, اپنی پیاس بجھا سکیں. اور وہ پانی آپ لیتے ہیں کسی سے اور اسی پیالے میں ڈالتے ہیں جس میں آپ پہلے سے پیشاب بھر چکے ہو. آپ بتانا کہ ایک کٹورے پیشاب میں 10 کٹورے بھی پانی ملا دو گے تو وہ پانی پیشاب کو کبھی پاک کر سکے گا؟ بولیے, پانی کا کیا حال ہوگا؟ وہ خود ہی ناپاک ہو جائے گا. صحیح ہے نا؟ تو جب کٹورے کے اندر پہلے سے پیشاب بھرا ہو, اب پانی جو جاتا ہے وہ خود بھی بے اثر ہو جاتا ہے, تو وہ کیا پاک کرے گا؟ تو دل میں پہلے سے گناہ کے پودے لگے ہو, کون سا وظیفہ کام کرے گا؟ کون سا تعویذ کام کرے گا؟ اگر ہم گناہ چھوڑ دیں, ہمیں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. ہم گناہ چھوڑ دیں, ہمیں کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. ہم گناہ چھوڑ دیں, ہمیں کسی کی دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک بار گناہ چھوڑ کر دیکھو, تمہاری نظر جس پہ پڑ جائے گی اس کی قسمت بدل جائے گی. گناہ وہ چیز ہے, اسے چھوڑو تو صحیح, چھوڑ کر دیکھو, سچی توبہ کر کے دیکھو. آپ کہتے ہو روزی نہیں ملتی, کس نے کہا؟ سیاسی لیڈروں کے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں, اللہ کا وعدہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو ماں کے پیٹ میں کھلاتا ہے وہ باہر آنے کے بعد بھوکا کیوں رکھے گا؟ اور رہتے ہو نا بھوکے, پریشان ہو نا. ماں کے پیٹ میں مجھے یاد کرو کبھی بھوکے تھے جب نہ دادی کھلا سکتی تھی, نہ دادا کھلا سکتا تھا, نہ باپ کھلا سکتا تھا, نہ وہاں بھوکے نہیں رہے. یہاں کیوں بھوکے رہ رہے ہو؟ وجہ وہاں گناہ نہیں کرتے تھے اسی لیے مل رہا تھا. وہاں گناہ نہیں تھا اسی لیے مل رہا تھا. یہاں گناہ کر رہے ہو تو اپنا خود بھگت رہے ہو. کس کا کیا ہے؟ اور رزاق ہے, رزاق کے مطلب کہ گناہ چھوڑ دو. آسان. ایک اور بات دیکھو, رمضان شریف آتا ہے, 11 مہینے اپنی کمائی وہی رہتی ہے جو رمضان شریف میں رہتی ہے. 95% لوگوں کا یہی حال ہے. ٹیلروں کی بات چھوڑیے, پھل فروٹ والوں کی بات, چند لوگ ہوتے 5% لوگ جن کی کمائی رمضان شریف میں بڑھ جاتی ہے, جیسے چپل والے لوگ ہیں, کپڑے والے لوگ ہیں, پھل والے لوگ ہیں. لیکن 95% لوگ, 95% لوگ تو نارمل اسی طرح ان کا کاروبار رہتا ہے. ان کا تہوار سے, عید کے تہوار سے, رمضان شریف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. 95% لوگوں کی آمدنی جو 11 مہینے وہی رمضان شریف میں بھی ہے. ٹھیک, لیکن آپ غور کرنا کہ رمضان شریف میں ہمارا دسترخوان وسیع ہوتا ہے. ہم 11 مہینے ہر دن پھل نہیں کھاتے. سیٹ آدمی ہو یا غریب آدمی ہو, کوئی ہو, 11 مہینے ہر دن پھل نہیں کھاتا کوئی. ٹھیک, ہر دن اچھا بھی نہیں کھاتا. یعنی کسی دن دال پک گئی, کسی دن سبزی پک گئی, کسی دن مرغی بھی آ گئی, کسی دن بکری کا گوشت آ گیا. لیکن رمضان شریف میں زیادہ تر اچھی غذائیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں, بول سکتے ہیں آپ, اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں کہ میں اپنی بات آپ میں دھوس کے جاؤں. آپ کا خادم ہوں, آپ کو حق ہے, اگر غلطی ہو تو آپ بولیں, بالکل بول سکتے ہیں. روزانہ اچھا کھانا, روزانہ پھل, روزانہ سکون, روزانہ اطمینان, اور پھر چہرے پہ رونق بھی. آمدنی اتنی ہے, دسترخوان کیوں بدلا؟ آمدنی تو اتنی ہے, دسترخوان کیوں بدلا؟ وجہ ایک ہے, اور دنوں میں گناہ زیادہ کرتے ہو, رمضان شریف میں کم کرتے ہو. اللہ بتا رہے, دیکھ کم کیا تو اتنا دیا, گناہ کم کیا تو اتنا دیا. رمضان شریف میں مسجد میں آتے ہو, گھر کا ماحول بدل جاتا ہے, چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے. تو بندے پورا جیسے رمضان شریف میں گناہ سے بچتا ہے, ویسے 11 مہینے بھی بچ. تو 11 مہینے بچے گا, جیسے رمضان تیرے لیے برکت والا کر دیا, یہ 11 مہینے بھی ایسی برکت اور سکون کے کر دوں گا. کر کے تو دیکھو, گناہ چھوڑ دو. بس ایک ہی کام, آج ایک ہی پیغام, گناہ چھوڑ دو. اور نہیں چھوڑا
تو اتنا یاد رکھنا، اگر تہجد گزار بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی سزا دیتا ہے، چاہے ٹھوکر ہی مروا دیتا ہے، ٹھوکر مار کر ٹھوکر لگے گی، بچے نافرمانی کریں گے، بے عزت ہوگا، ذلیل ہوگا، کچھ نہ سزا تو ملے، وہ غیرت والا ہے، اور اگر معاف کر دے کچھ نہ دے تو اس کا کرم ہے۔ ایک بزرگ تھے، دیکھو گناہ کی سزا، اور کتنا چھوٹا گناہ اس کی سزا سنیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں پھر اس کا انجام دیکھیں، بہت بھیانک انجام ہے گناہ کا، اور گناہ کر کے بھول جاتے، جب سزا ملنی شروع ہوتی ہے نا تو آدمی ہائے ہائے کرتا ہے کہ میں نے کیا ایسا کیا، اس وقت تو گناہ بھی یاد نہیں آتا۔ اس سے پہلے کہ گناہ بھول جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، چھوڑ دو گناہ کو۔ اور جوان تو خاص طور پہ، جو جوانی میں گناہ نہیں کرتا، جوانی میں گناہ سے بچ جائے، اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور سب کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور جس کو عرش کا سایہ مل جائے گا اس کے لیے پورا قیامت کا دن 4 رکعت ظہر کی نماز کے برابر ہوگا، اتنی جلدی گزر جائے گا قیامت۔ تو جوانی میں گناہ سے بچنا بہت فضیلت کا باعث ہے۔ ایک بزرگ تھے، روزانہ دن کو روزہ رکھتے تھے، اور روزانہ رات کو نماز پڑھتے تھے پوری رات۔ یہ بھی آپ سے کہہ دوں، دن بھر نفل روزہ رکھنا اور رات بھر نماز پڑھنا اس سے افضل ہے کہ رات بھر سوئے رہو، عشاء پڑھ کے سو جاؤ، فجر تک سوتے رہو، نہیں بھی تہجد پڑھے تو بھی چل جائے، نفل روزہ نہیں بھی رکھو، کھاؤ 3 ٹائم کی بجائے 4 ٹائم کھا لو، رات بھر سوتے رہو فجر تک، عشاء کے بعد سے فجر تک سوتے رہو، یعنی فرض پڑھنا ہے، سنتیں واجبات ادا کرنا ہے، اتنا یاد رکھنا، یعنی نفل چھوٹ گیا، رات بھر سوتا رہا، دن بھر کھاتا رہا، لیکن گناہ سے بچتا رہا، رات بھر سو کر دن بھر کھا کر صرف گناہ سے بچتا رہا، وہ رات بھر نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے سے افضل ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے یہاں نیکی کرنے والوں سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ گناہ سے بچنے والوں کی، گناہ سے بچنے والوں کی اہمیت اللہ کے یہاں زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گناہ سے بچے گا وہ کیا کرے گا؟ نیکی ہی تو کرے گا۔ گناہ کیا ہے؟ نماز چھوڑنا گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، تو بولو یہ گناہ سے بچا تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ نماز چھوڑنے کے گناہ سے بچے گا تو اس کا بدل کیا ہوگا؟ نماز پڑھنا۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنے سے بچے گا تو کرے گا کیا؟ بولیے، سچ بولے گا۔ حرام کھانا گناہ، اس سے بچے گا تو کیا کھائے گا؟ تو اصل چیز ہے گناہ سے بچنا۔ جب گناہ سے بچنے لگے گا تو نیکی ہی نیکی کرے گا۔ تو فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں نیکی کی اہمیت سے زیادہ کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کی اہمیت ہے۔ تو ایک بزرگ تھے، 70 سال تک روز روزہ رکھا، جن دنوں منع ہے وہ 5 دن، اس کے علاوہ ہر دن روزہ، ہر رات پوری عبادت۔ انتقال کے بعد 70 سال بیتے، 70 سال 70 سال کے بعد کسی ان کے ماننے والے نے ان کو خواب میں دیکھا، تو دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑے ہیں اور ان کی بخشش نہیں ہوئی۔ میں ان کا نام بھی لے سکتا ہوں، بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن نام نہیں لوں گا، اتنا بتا دوں گا کہ کتنے بڑے ہیں۔ امام ابو القاسم القشیری رسالہ کشیریہ کے مصنف ہے، اور رسالہ کشیریہ وہ رسالہ ہے کہ غوث پاک کے دور سے بھی پہلے لکھا گیا ہے۔ وہ اس رسالے کو پڑھ کے لوگ ولی بنے ہیں، یہ وہ رسالہ ہے۔ اس رسالے کو اگر گھر میں رکھا جائے، رسالہ کشیریہ کو، تو بزرگوں نے کہا اس گھر میں نہ چوری ہوگی نہ آگ لگے گی۔ یہ رسالہ کشیریہ کی اہمیت ہے۔ اور رسالہ کشیریہ کے جو مصنف ہے امام ابو القاسم القشیری، ان کے استاد ہے جن کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ اتنے بڑے ولی کے استاد کا، وہ کتنے بڑے ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں نا، استاد کتنا بڑا ہوگا ان کا۔ 70 سال تک روزے رکھے، دن میں رات میں عبادت کی، اور انتقال کے بعد جب کسی نے دیکھا تو پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ تو کہا ابھی تک میری مغفرت اور بخشش نہیں ہوئی۔ کس کی؟ امام ابو القاسم القشیری کے استاد کی۔ اللہ اکبر، بخشش نہیں ہوئی، دھوپ میں کھڑا ہوں،
اس انتظار میں ہوں کہ بخشش ہو، لیکن ابھی بخشش نہیں ہوئی۔ کہا آپ 70 سال تک عبادت کرتے رہے، دن کو روزہ، رات کو نوافل، بخشش نہیں ہوئی۔ کہا زندگی میں ایک گناہ ہوا تھا، زندگی میں ایک ہی گناہ ہوا اور اسی پہ پکڑ ہوئی۔ ہماری طرح گناہوں کے دفتر نہیں بھرے تھے ان کے۔ سوچو ہمارا کیا ہوگا، ہم تو بہت چین میں ہیں، ارے ہم تو فلاں کے مرید ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے، وہ جنت میں ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے۔ یہ تو ہمارا نظریہ بن گیا نا، ہاں نماز نہیں پڑھو بھی ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے، فجر میں سوتے پڑے رہو ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے جنت میں، داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکتے رہو ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے جنت میں، سود اور بیاج کھاتے رہو ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے جنت میں۔ کیوں جھوٹ بولتے اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو؟ مرید ہیں ہی نہیں ہم، صرف اپنے من ہی من میں خوش ہو رہے ہیں۔ کوئی پاگل بولتا پھرے کہ میں وزیر اعظم ہوں، میں وزیر اعظم، وزیر اعظم ہوگا؟ ایسے کوئی بولنے سے وزیر اعظم ہوگا؟ وزیر اعظم ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کسی ملک کے صدر بننے کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو جتنی کڑی شرطیں وزیر اور صدر کے لیے ہیں، اس سے زیادہ سخت شرطیں مرید ہونے کے لیے ہیں۔ وزیر اعظم بننا آسان ہے، صدر جمہوریہ بننا آسان ہے، مرید بننا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایرے گہرے کی اوٹ آپ کو وزیر اور صدر، مرید ایرے گہرے کی اوٹ نہیں بناتی جب تک کہ بغداد اور اجمیر سے سرٹیفکیٹ نہیں مل جاتا۔ بڑے آئے مرید ہونے کے لیے، حق بات بولو تو بہت برا لگا۔ کوئی مرید ارید نہیں ہے، اپنے من میں پھولے وہیں سمارو، آنکھیں بند ہوگی قبر میں جانے کے بعد آنکھ کھلے گی کہ کیا تھے، اور ہاتھ پکڑ کے جنت ملے۔ مرید میں اور آپ کہوں تو بات بری لگتی، غوث پاک سے پوچھو کون مرید ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرید کی پہچان یہ ہے کہ جو کچھ اللہ رسول نے ناپسند کیا اس کو چھوڑے۔ پہلا زینہ یہ کہ اس کو جب تک اس کو چھوڑے گا نہیں، مریدی کے پہلے زینے پہ قدم نہیں رکھے گا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا مرید کون ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کسی کو 40 سال کی عمر دے اور 40 سال کی عمر میں اس کا گناہ لکھنے والا فرشتہ ایک بھی گناہ نہ لکھے، تب بندہ مرید ہوتا ہے۔ دیکھو میں اور آپ بھی اللہ کے بندوں، ان کے نام لیواؤں میں قبول ہو جائے تو میرا اور آپ کا بیڑا پر۔ میں بھی اپنے آپ کو آپ ہی میں گن رہا ہوں، میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں، میں تو آپ سے بھی بہت چھوٹا اور آپ سے زیادہ گنہگار ہوں۔ لیکن بات اتنی ہے کہ ہم یہ جو دماغ لے کے بیٹھے نا، ہمیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جایا جائے گا، تھوڑا سا مریدوں کو بالکل لے جایا جائے گا، لیکن مرید تو کوئی ہو کے دے۔ غوث پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک کہ اللہ رسول نے جس چیز کو ناپسند کیا وہ سب نہیں چھوڑے گا۔ کتنوں نے چھوڑا ہے بتاؤ؟ چھوڑا کتنوں نے؟ داڑھی کا بوجھ تو ہم اٹھا نہیں سکتے، گٹروں میں پھینکی جا رہی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر فلموں کے نام پر بتوں کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں، شرکیہ کلمات بج رہے ہیں، بتوں کے مذہبی عبادتیں وہاں ہمارے گھروں کے اندر ہو رہی ہے۔ گھروں کو بت خانہ بنا رکھا ہے۔ توحید پرستوں کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور مرید کہتے ہو؟ ارے دل کو بت خانہ بنا رکھا ہے، اس میں انا کا بت ہے، گھمنڈ کا بت ہے، مال کی محبت کا بت ہے، انانیت کا بت ہے۔ ایک دل میں اتنے سارے بتوں کو سجا رکھا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں محمود نے جو بت خانہ توڑا تھا وہ توڑنا آسان ہے، ذرا اس کو بھی توڑ کے بتا۔ صنم خانے سے بت نکالنا آسان ہے، یہ اپنے دل سے بت نکال کے بتا، اور جب تک کہ اس سے بت نہیں نکلیں گے تو مسلمان سچا نہیں ہو سکتا، مرید کیا ہوگا؟ اور جو مرید ہو جاتے ہیں پھر ان کی شان یہ ہوتی ہے، واقعی ان کو ہاتھ پکڑ کے لے جایا جائے گا۔ میں اس کا منکر نہیں ہوں، میرا ایمان ہے اس پر کہ بالکل مریدوں کو لیکن ہم مرید ہی کہاں ہوں؟ جیسے کہتے ہیں نا وزیر اعظم ملک میں جو چاہے کرے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن وہ گلی کا پاگل جو اپنے آپ کو وزیر اعظم کہہ رہا ہے، گھر میں بھی کسی کے کچھ کر سکتا ہے؟ کسی کا ایک گلاس بغیر پوچھے اٹھا لے گا تو اس پہ کیس ہوگا کہ نہیں کہ چوری کرتا ہے؟ بولو ہوگا کہ نہیں؟ اور وزیر آ کے اٹھا لے تو
کوئی کچھ کر سکے گا؟ وہ وزیر کا اختیار اپنی جگہ حق ہے، لیکن کوئی وزیر بنے بھی تو نہ، تو ایسے مرید کی فضیلت بھی حق ہے، اس کا ضرور ہاتھ پکڑ کے لے جایا جائے گا، لیکن کوئی مرید بنے بھی تو، کوئی مرید بنے بھی تو۔ سرکار غریب نواز کہتے کیا قول ہے، فرماتے 40 سال کی عمر کسی کو ملے اور اس 40 سال کی عمر میں گناہ لکھنے والے فرشتے کو ایک گناہ بھی لکھنے کا موقع نہ ملے، وہ چشتی ہے۔ چشتیت گیروے کلر کا نام نہیں ہے، چشتیت اس کا نام ہے جو میرے خواجہ نے فرمایا۔ کالے کپڑوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سفید کپڑوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بھگوے کپڑوں کی کوئی اہمیت نہیں، جو کلر بنا رکھے نا، اصل کلر قرآن کہتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اگر رنگ میں رنگنا ہے تو اللہ رنگ کیا ہے؟ وہی رنگ جو شریعت مطہرہ کا رنگ ہے۔ یہ رنگ اصل رنگ یہ ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا اپنے ہی رنگ میں رنگ دے خواجہ، تو یہ رنگ کون سا ہے؟ اپنے ہی رنگ میں رنگ دے رنگیلے، جو کہا تھا نا حضرت امیر خسرو نے، اپنے ہی رنگ میں رنگ، حضرت امیر خسرو نے حضرت محبوب الہی سے کہا تھا اپنے ہی رنگ میں رنگ دے رنگیلے، اور ایسا رنگ دے کہ ساری عمر دھوئے دھوبیا مورا رنگ نہ جائے۔ حضرت امیر خسرو کہتے تھے تو یہ کون سا رنگ؟ وہ دھوبی کے بس کا ہے بھی نہیں دھلنا، اس لیے کہ قدرت جس پہ رنگ چڑھا دیتی ہے پھر اس کو دیکھو تو خدا یاد آتا، بندے کو دیکھو تو خدا۔ یہ مرید لوگ ہوتے، مریدی یہ ہے۔ بس بات ختم کر، مجھے 20 منٹ کا ٹائم ملا تھا، اس سے بہت زیادہ بول گیا ہوں۔ وہ مغرب شاید کہیں پہنچنا ہے کسی مقام پہ، چلیں بات مکمل کر لیتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام قشیری کے استاد کہتے ہیں، یہی بات چل رہی تھی کہ 70 سال سے ان کی مغفرت نہیں، ان کی بخشش دھوپ میں کھڑے ہوئے، اور عبادت کتنی کی؟ 70 سال، دن کو روزے رات کو۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہا ایک گناہ ہو گیا۔ تو کہا کون سا ایک گناہ؟ آپ جیسے بزرگ سے ایک گناہ کہا، اسی پہ پکڑ ہو گئی۔ کہا وہ گناہ کون سا تھا؟ کہا میں بچہ تھا، گناہ بھی بچپنے کا ہے، جوانی کا نہیں، یعنی بچہ تھا اور اس عمر کو کہ ابھی جوانی میں نے پہلا قدم رکھا تھا، 14-15 سال کی کچھ عمر تھی، بچپن ہی کہتے ہیں اس کو، حالانکہ جوانی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک نوجوان خوبصورت لڑکا جا رہا تھا، میں مدرسے جا رہا تھا، اور وہ جوان خوبصورت لڑکا جا رہا تھا، مجھے اس کی خوبصورتی پر نظر پڑی تو میرے دل کے اندر پاپ کا خیال آ گیا۔ نظر پڑی لڑکے پر، لڑکے کی نظر لڑکے پر پڑی، اور مجھے اس پر گناہ کا پاپ کا خیال آ گیا۔ بس اسی پر اللہ نے میری پکڑ کر لی کہ تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو میں شرم کے مارے جواب نہیں دے پا رہا ہوں، میں دھوپ میں کھڑا ہوں، میری بخشش نہیں ہوئی۔ اب جب تک وہ معاف نہ کرے گا میری بخشش نہیں ہوئی۔ صرف یہ ایک لڑکے کو دیکھ کر خیال کیا پاپ کا، وَالذَّنْبُ لَا يُنْسَى، اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ اب ہم اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے، اللہ کے گھر میں ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھے، ہم نے کیا کیا پلان بنائے، کیا کیا کیا، کتنے پاپ کیے، کتنے جرائم کیے۔ میں سمجھتا ہوں کون سا گناہ ہے جو نہیں کیا، اور ٹھنڈے بیٹھے ہوئے سکون سے کہ جنت میں ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا۔ اللہ کے بندوں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، توبہ کرو، رو، گڑ گڑاؤ، اللہ کو مناؤ۔ البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسیٰ، گناہ کبھی بلایا نہیں جا سکتا، والدیان لا یموت، اور جو اللہ بدلہ دینے والا ہے نیکی اور گناہ کا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ کسی سے بھی انصاف کرنے والے سے ہم کب تک ڈرتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر گھر میں کوئی باپ ذمہ دار ہے اور وہ کسی کو گڑبڑ کرنے نہیں دیتا، تو جرائم پیشہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے بڈھا ہو گیا ہے، ابھی بڈھے کو مر تو جانے دے، پھر میں اپنی مرضی سے کروں گا، ہے نا؟ صحیح ہے، صحیح ہے نا؟ اپنی مرضی سے کروں گا، یہ کام اپنی مرضی سے، مر جانے دے اس کو، بلا تمثیل۔ حضور فرما رہے ہیں وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، جو نیکی کا صلہ دینے والا اور گناہ پر سزا دینے والا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ مرنے والے تم ہو، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر کیا فرمایا؟ اعمل ما شئت، اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ پھر حضور نے فرمایا جو چاہے کر۔ دیکھو کتنی بے نیازی سے بات ہو رہی ہے،
پہلے گناہ کی نحوست بتا دی، نیکی کی برکت بتا دی، اللہ کی شان بتا دی، اور پھر ما شئتا، جو چاہے، اعمل ما شئتا، تو پھر جو چاہے کر. اب حضور کہ جو چاہے کر. ہم نے تو بتا دیا نا کہ نیکی پر صلہ کے اور گناہ پر کیا عذاب ہے اور کیا نحوست ہے. ما شئتا، جو چاہے کر. کما تدین تدان، تو جیسا کرے گا ویسا ہی تو پائے گا. جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. مرنے کے بعد صورتیں بدل جاتی ہے لوگوں کی. اللہ کا خیال کرو، اللہ کا خوف کرو. اور آج کی اس محفل میں میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں، آج سے عہد کر لو، حتی الامکان بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لیں گے لیکن گناہ نہیں ہونے دیں. اور وقت زیادہ ہوا ہے لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر اللہ پر یقین ہے اور اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کے رسول پہ ایمان لائے ہو، یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لینا، اگر گناہ سے بچنے کے لیے نقصان بھی اٹھا لو گے نا، نقصان کبھی نہیں ہوگا. نظر آئے گا کہ نقصان ہو رہا ہے لیکن ہوگا نقصان کبھی نہیں، اس سے بڑھ کے فائدہ ہوگا. اس کی ایک مثال بتا دوں، اجازت ہے تو بتا. ٹائم ہوا ہے؟ میرے بھائی اصل میں برادر کریم حافظ عبد الرحیم، ان کی نظر سے مجھے ڈر لگتا ہے. جب ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو مجھے دیکھتے ہیں ایسے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ بیان ختم کرنا ہے، کیونکہ وہ اس لیے نہیں دیکھتے کہ ان کو آگے کا پروگرام بھی چلانا ہوتا ہے. میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے نا، تو سب سیٹ کرتے ہیں، پھر لوگوں کو ان کو جواب بھی دینا پڑتا ہے. بہرحال لیکن بات آئی یقین. دیکھو یقین رکھو. حضور شیخ الاسلام کا بہت خوبصورت شعر ہے، کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. یقین والے بنو. نقصان ہے اٹھا لو لیکن گناہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ اس سے بڑھ کے فائدہ ہوگا. کہتے ہیں کہ سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر شبلی. حضرت ابو بکر اس سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ، ان کے پیر و مرشد حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی. اس سلسلہ چشتی اور قادریہ دونوں سلسلوں میں ان دونوں بزرگوں کے نام آتے ہیں، جنید بغدادی اور ابو بکر شبلی. یہ دونوں پیر مرید ہیں. ابو بکر شبلی مرید ہیں، جنید بغدادی پیر ہیں. ابو بکر شبلی کا حکومت سے کچھ پنگا ہو گیا، کچھ معاملہ ہو گیا. حضرت ابو بکر شبلی نے حکومت کو چیلنج کیا، حکومت کی طرف سے وارنٹ نکلا، ابو بکر شبلی کو گرفتار کرو اور گرفتار کر کے اس کو پھانسی دے دو، جو وہ اس کی گردن لٹکا دو پھانسی کے پھندے پہ. اب جب یہ حکم آیا، حضرت ابو بکر شبلی، کیا شبلی تھے. ابو بکر شبلی پہلے تو چھپ گئے غار میں جا کے. غار کا انتخاب اس لیے کیا کہ دشمن کے معاملے میں غار میں جا کر کے رہنا یہ حضور کی. اب 3 دن چھپے واپس آ گئے غار میں. 3 دن چھپے ہوئے. دیکھو کیا ہمارے بزرگ تھے. یہ لوگ ہیں مرید اور یہ ہے پیر. سچے مرید اور سچے پیر لوگ یہ ہے. حضرت ابو بکر شبلی وارنٹ نکلا ہے، پکڑو اور اس کو پھانسی دو. غار میں جا کے چھپے. گھر میں نہیں چھپے، پہلے کہاں جا کے چھپے؟ غار میں. 3 دن کے بعد واپس ہے. لوگوں نے کبھی وارنٹ باقی ہے پکڑ لیں گے، کب پکڑیں تو پکڑیں. غار میں صرف 3 دن رہنا میرے نبی کی سنت ہے. حضور ہجرت کے لیے گئے تھے تو کتنے دن رہتے غار میں؟ میں 4تھے دن نہیں رہ سکتا. کہا چلو اچھا ٹھیک ہے بھائی، نہیں رہ سکتے 4تھے دن وہ پکڑ لیں گے. اپنے پیر کی خانقاہ میں چلے جاؤ. خانقاہ میں تو پیر کی جانا سعادت ہے نا. پیر کی خانقاہ میں چلے جاؤ، وہی رہ جاؤ. ہاں کہاں چلو، پیر کی خانقاہ تو سعادت کی بات ہے. اس کو وہاں تو گلی کا کتا بھی سعادت ہمارے لیے بہت سعادت مندی کی بات ہے. چلے گئے حضرت جنید بغدادی کی خانقاہ میں، گئے وہاں رہنے لگے. حضرت جنید بغدادی خانقاہ کے باہر صحن میں تھے. سپاہی آئے، حضرت کو سلام کیا. سبھی ادب کرتے تھے. حضرت آپ نے ابو بکر شبلی کو دیکھا؟ ہاں دیکھا ہے. کہاں ہے وہ تو میرے خانقاہ میں رہتا ہے نا آج کل، یہاں وہ چھپا ہوا ہے. انہوں نے آواز سنی، یا اللہ کیسے پیر صاحب ہے. میں ان کی خانقاہ میں آیا اور کہہ رہے ہیں کہ وہ تو میری خانقاہ میں رہتا ہے آج کل، میری خانقاہ میں. وہ جیسی دھڑ دھڑ کر کے اندر آئے، یہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کوئی نظر ہی نہیں آیا. ان کو کوئی دکھا ہی نہیں، نظر نہیں آیا. باہر نکلے، حضرت آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ اندر ہے، اندر تو کوئی نظر ہی نہیں آتا. کہا اندر ہی تو ہے.
میں نہیں تو بھیجا، میں نہیں تو رکھا اس کو اندر ہی ہے۔ انہوں نے سوچا یا اللہ ابھی اچھا یہ جا رہے تھے، پھر واپس کر رہے ان کو، اور پھر وہ آئے پھر نظر نہیں آئے، تو وہ چٹائیاں وغیرہ کپڑے وغیرہ ہٹا کے دیکھنے لگے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار ابوبکر شبلی انسان ہے، کوئی سوئی وغیرہ تھوڑی ہے، ایسے ڈھونڈنے کی چیز تھوڑی ہے، ہوتا تو نظر آتا، حضرت شاید آج کسی اور کیفیت میں، چلو یہاں سے نکل گئے وہ۔ اچھا وہ سپاہی بھی آئے تھے پکڑنے کے لیے، لیکن ولیوں کے اتنے معتقد تو تھے، یہ نہیں کہا کہ حضرت جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ جنید بغدادی تھے اتنے سچے کہ ان کو نہیں ملے ابوبکر شبلی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹ بولے، کیا کہا حضرت شاید کسی اور کیفیت میں، چلو۔ یعنی کتنا اعتماد بٹھایا تھا عمل کے ذریعے سے، کیسا اعتماد جیتا تھا، جانتے تھے ہم وہ جو کہہ رہے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس پر یقین بھی تھا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ آج بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، تو شاید حضرت کسی اور کیفیت میں، چلو یہاں سے۔ وہ چلے گئے تو حضرت ابوبکر شبلی نے سکون کا سانس لیا، قدم پکڑ لی، حضرت آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اندر رکو چھپو، اور اب آپ نے چھپایا پھر بتایا بھی۔ حضرت جنید بغدادی کو غصہ آیا، فرمایا تو کیا سوچتا ہے، دیکھو اتنے عظیم مرید ہے، وہ بھی ولی ہے، اتنے عظیم، تو کیا سوچتا ہے تیرے لیے میں جھوٹ بولوں گا، تیری جان بچانے کے لیے میں جھوٹ بولوں گا، مجھ سے نہیں ہو سکتا ایسا، میں نے سچ بولنا تھا سچ بول دیا، اور ابوبکر سن یہ میرے سچ کی برکت ہے، جب میں نے سچ بولا تو اس کی برکت سے اللہ نے مجھے آخرت میں بچا لیا، تجھے دنیا میں بچا لیا، اگر میں تیری خاطر جھوٹ بول دیتا تو یہاں پکڑ لیا جاتا، میں اللہ کے یہاں پکڑا جاتا، دیکھ میں نے تیری جان کی خاطر جھوٹ نہیں بولا، اللہ نے اس کی برکت سے تجھے ہی بچایا، مجھے دیکھ تو سچ بولنے سے یعنی گناہ سے بچنے سے کبھی کبھی لگتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، نقصان نہیں ہوگا، جس اللہ نے ہمیں سچائی کا حکم دیا اسی اللہ کا قانون ہے کہ تم میری راہ چلو گے تو میں تمہیں برکت عطا کروں گا، اس لیے گناہ سے بچو، اگر نقصان اٹھانا پڑے کبھی کبھی اٹھا لو، لیکن اس میں نقصان دکھنے میں نقصان ہوگا، حقیقت میں نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو گناہ سے بچا لے اپنے کرم سے، اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے، ہماری نسلوں کو گناہوں سے نفرت دے، ہماری آل اولاد کو گناہوں سے نفرت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نیکی کرنا آسان کر دے، اور دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ میری گزارش ہے نیکوں کے ماحول میں آئیے، نیک بنیے، اپنے علاقوں میں سنی دعوت اسلامی کا کام شروع کیجیے، خود گناہوں سے بچیے، دوسروں کو گناہوں سے بچانے والے بنیے، اس لیے کہ آج ہمارے لیے اہل سنت میں سنی دعوت اسلامی بہترین پلیٹ فارم ہے جس سے ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، گناہ سے بچا سکتے ہیں، عشق رسول کی طرف لا سکتے ہیں، اس لیے ایسا ماحول کریٹ کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کی محنتوں سے وہ ماحول بنے کہ کئی لوگوں کو اللہ گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کئی لوگ گناہوں سے محفوظ رہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں فرمایا گیا کہ جو حضور کے کسی ایک امتی کو گناہوں سے بچا لیتا ہے تو گویا وہ دین کو نئی زندگی عطا کرتا ہے، اس لیے خود بھی بچیے، اوروں کو بھی بچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔